सिडनी बीच हमलावर साजिद अकरम भारतीय शहरी है। भारतीय हुकाम ने भी मान लिया। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम का आबाई घर और रिश्तेदार हैदराबाद में है। साजिद अकरम का रिश्तेदारों से अक्सर राब्ता रहता था। भारतीय मीडिया के मुताबिक साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया गया था। ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद कई बार भारत वापस गया। साजिद अकरम ने आखिरी सफर भी भारतीय पासपोर्ट पर किया। दोनों बाप बेटे फिलिपाइन गए। दोनों ने वहां अस्करी तरबियत हासिल की। भारत ने दहशतगर्दी को रियासती हथियार बना लिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से रियासती दहशतगर्दी तक हर वाक़े का मरकजी किरदार भारत। पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा, दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ ही नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले दहशतगर्द वाक़े के हमलावर का ताल्लुक भारत से निकला। कनाडा में खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत मुलव्विस निकला। भारत ने प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैकिंग का मंसूबा बनाया। पाकिस्तान में भारत के नेवी अफसर कुलभूषण यादव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। श्रीलंका में दहशतगर्दी भारतीय मदद से LTTE कार्रवाइयां साबित हो चुकी हैं। कोलंबो डबल बम धमाके में भी भारत की हिमायत याफ्ता LTTE शामिल थी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी किसी से ढकी छुपी नहीं। और पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। ग्रीन शर्ट्स ने मुत्तहिदा अरब इमारात की टीम को 70 रन से हरा दिया। 242 रन हदफ के ताकुब में मेजबान टीम 171 रन पर आउट। अब्दुल सुबहान के 4 शिकार। और समंदर किनारे खूबसूरत नजारे। ICC T20 वर्ल्ड कप के ट्रॉफी टूर का आगाज। शुरुआत मुश्तरका मेजबान भारत और श्रीलंका को मिलाने वाले एडम ब्रिज से की गई। ट्रॉफी ओमान, कतर, बहरीन, नेपाल और मंगोलिया ले जाई जाएगी। मेगा इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। पाकिस्तान तमाम मैच श्रीलंका में खेलेगा। बॉन्डाई बीच पर दहशतगर्द को दबोचने वाले अहमद अल अहमद की सर्जरी से पहले गुफ्तगू सामने आ गई। कहा बेशक अल्लाह रहम करने वाला है, उसी ने जान बचाई। मैं जिस तकलीफ में हूँ नहीं बता सकता। माँ मेरे लिए दुआ करें। वालिदैन ने अहमद को दुआएं दी और उन्हें बेहतरीन इंसान करार दिया। सिडनी वाक़े में एक और बहादुर शहरी का कारनामा सामने आ गया। नई वायरल वीडियो में जामनी शर्ट पहने शख्स को हमलावर से बंदूक छीनते हुए देखा जा सकता है। ये मंजर खातून की गाड़ी के डैशबोर्ड कैमरे से रिकॉर्ड हुआ, जो उस वक्त पार्किंग के लिए जगह तलाश कर रही थी। दलेर शहरी को दूसरा हीरो करार दिया जा रहा है। ताहाल उसकी शनाख्त सामने नहीं आ सकी। बाजोड़ के इलाके सलारजो तंगी में दहशतगर्दों की इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद शहीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाजोड़ में पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दों की जल्द शनाख्त करने और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। कहा कौम के लिए इंसदादे पोलियो की अहम खिदमत सर अंजाम देने वालों पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। इंसदादे पोलियो मुहिम पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने वाली टीम पर हमला दरिंदा सिफत अनासिर का घिनौना फेल है। बानी PTI से मुलाकात का दिन। अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी सख्त। बानी PTI की बहनें अडियाला जाने के लिए गोरखपुर नाके पर पहुंच गई। पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। बानी की बहनों ने फिर धरना दे दिया। 26 नवंबर एहतजाज केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी, शफीउल्लाह जान, इकबाल आफरीदी को भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। सुहेल आफरीदी और दीगर बार बार तलबी के बावजूद ATC इस्लामाबाद में पेश नहीं हुए। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। जराये का कहना है पार्टी ग्रुप्स में सियासी कमेटी फंड्स के गायब होने, बार कौंसिल इलेक्शन पर गर्मा गर्मी हुई। पार्टी जराये के मुताबिक बानी PTI ने नई सियासी कमेटी बनाने का नहीं कहा, मामूली तब्दीली का कहा था। सलमान अकरम से पूछा गया आपने पार्टी सेक्रेटरी जनरल होकर बार इलेक्शन क्यों लड़ा। काजी अनवर का इस्तीफा सेक्रेटरी जनरल की वजह से आया क्योंकि सलमान अकरम ने अपना नाम पहले नंबर पर रखा था। पार्टी के 30 करोड़ से ज्यादा के फंड्स गायब होने पर भी PTI ग्रुप्स में तशवीश। बानी और दीगर असीरान के वकला की फीसों के लिए ओवरसीज ने 30 करोड़ से ज्यादा रकम भेजी थी। रकम कहां गई? अब क्यों पार्लियामेंटेरियन से माहाना 1 लाख फी कस मांगे जा रहे हैं?
ٹی آئی کے دوستوں نے کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی ہے، دوستوں سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ آفتاب شیرپاؤ کا کہنا تھا کوئی 18ویں ترمیم میں تبدیلی لانا چاہتا ہے تو وہ قبول نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا آج ملک میں عملی طور پر جمہوریت ختم ہو چکی ہے، ہم کانفرنس کر رہے ہیں جس میں جمہوریت پر بات ہوگی۔ مریم نواز نے گورننس، شفافیت اور میرٹ کا نیا ماڈل متعارف کروایا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں برمنگھم ستھرا پنجاب کو فالو کرنا چاہتا ہے، یہ پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ گوجرانوالہ میں نیا کارڈیالوجی اسپتال بننے جا رہا ہے۔ راولپنڈی میں دوسرا آئی ٹی سٹی بنانے کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی نے کہا اس وقت پاکستان کے عوام دو گورننس اور ماڈل دیکھ رہے ہیں، ایک طرف مریم نواز کا ماڈل ہے تو دوسری طرف ذہنی مریض کا۔ ہمیں خیبر پختونخوا کے عوام سے ہمدردی ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ کا عمل انتہائی شرمناک ہے۔ بھارت میں عبادت گاہیں محفوظ نہیں، عالمی برادری بھارتی مظالم کے خلاف کردار ادا کرے۔ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، آسٹریلیا میں پیش آئے واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ سکھ رہنما سردار کلیان سنگھ نے کہا بہار کے وزیر اعلیٰ کے غیر اخلاقی عمل کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارت کا اصل مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ پاکستان میں اقلیتیں مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ ڈائریکٹر پیس سینٹر فادر جیمز نے کہا بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا عزم غیر متزلزل ہے، ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے کوئی بات چیت ممکن نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر بھرپور عمل جاری رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف اب کسی ابہام یا مصلحت کی گنجائش نہیں، فتنہ ہندوستان اور اس کے سہولت کاروں کے خاتمے کا فیصلہ دو ٹوک ہے۔ سانحہ مشرقی پاکستان کو 54 برس بیت گئے۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان نے اپنا مشرقی بازو کھو دیا تھا۔ بھارتی چالوں اور اپنی لغزشوں سے ملک دو لخت ہوا۔ بھارت کی پروردہ مکتی باہنی نے ہندوستانی فوج کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان میں پاک فوج کے خلاف جنگ لڑی اور قتل عام کیا۔ سقوط ڈھاکہ پر اس وقت کی بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے کہا تھا میں نے آج دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بے گھر صنعتی مزدوروں کے لیے تعمیر 720 فلیٹس کی قراردادی کر دی۔ بیواؤں اور خصوصی افراد کو بغیر قراردادی گھر دینے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صنعتی ورکرز کے لیے مزید 1872 فلیٹس آئندہ 18 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ پبلک ٹرانسپورٹ بسوں کی خریداری کے لیے 96 کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی۔ گندم ریلیز پالیسی میں نظر ثانی کی بھی منظوری۔ مراد علی شاہ نے کہا سرکاری گندم فوری طور پر آٹا ملوں، چکیوں اور تاجروں کو فراہم کی جائے گی۔ اجلاس میں جیلوں کے لیے وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم کے حصول کی منظوری بھی دی گئی۔ وفاقی شرعی عدالت کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں منتقل کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت کے ججز کے ناموں کی پلیٹس لگا دی گئی۔ ریکارڈ اور دیگر سامان کی منتقلی جاری۔ صدر مملکت نے وفاقی شرعی اور آئینی عدالت کی منتقلی کی منظوری دی تھی۔ پاکستان میں H3N2 سپر فلو کیسز کی تصدیق۔ NIH نے ہنگامی الرٹ جاری کر دیا۔ NIH کا کہنا ہے ملک میں H3N2 سب کلیڈ کے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پاکستان میں گردش کرنے والے H3N2 کے 20% نمونے خطرناک سب کلیڈ کے ہیں۔ ملک میں موسمی انفلوئنزا میں غیر معمولی اور قبل از وقت اضافہ ہوا ہے۔ امین الحق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی IT کا اجلاس۔ چیئرمین PTA نے کوالٹی آف سروے پر بریفنگ دی۔ کہا ملک میں صرف 15% موبائل ٹاورز فائبرائزڈ ہیں۔
فائبرائزیشن نہ ہونے سے موبائل سروس سست روی کا شکار ہے. اس کے بغیر 5G آنے سے سروس مزید سست ہوگی. شرمیلا فاروقی نے کہا ہمیں معلوم نہیں کوالٹی آف سروے کہاں ہو رہے ہیں, ہمارے سامنے کوالٹی آف سروے کروائے جائیں. پی ٹی اے کا چوتھے کوالٹی آف سروے کا دعویٰ حیران کن ہے. FIA میں تنظیم نو کا عمل جاری. ڈائریکٹوریٹ آف اینٹی منی لانڈرنگ اور ڈائریکٹوریٹ آف اکنامک کرائم قائم کر دیے گئے. مقصد منی لانڈرنگ, بینکنگ فراڈ اور دیگر مالیاتی جرائم کی تحقیقات, نگرانی کا عمل مزید فعال اور مؤثر بنانا ہے. نئے نظام کے تحت مالیاتی جرائم کی تفتیش کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی توثیق کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی. 164 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا, 8 ممالک نے مخالفت کی, 9 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. حماس کے سینئر رہنما اسامہ حمدان کا کہنا ہے اسرائیل کے خلاف مزاحمت تمام فلسطینی عوام کی خواہش ہے. آئندہ مرحلے میں دنیا حماس کا مضبوط انتظامی ڈھانچہ دیکھے گی. برطانیہ کے بیٹے اور بیٹیاں روس سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. میرے عسکری کیریئر میں کبھی ایسی صورتحال نہیں دیکھی. برطانوی ایئر چیف مارشل سر رچرڈ نائٹن نے خبردار کر دیا. کہا روس کی عسکری صلاحیت بڑھ رہی ہے اور یہ حقیقی خطرے کا باعث ہے. یوکرین میں 4 سال کی جنگ کے بعد روس کے خلاف فوجی تجربہ حاصل کر چکے ہیں. جنگ کی صورت میں برطانوی افواج پہلا دفاعی حصار ہوں گی. نیٹو افواج بھی برطانوی فوج کے ساتھ مل کر دفاع کریں گی. برطانوی عوام کو بھی تیار رہنے کی ضرورت ہے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت پی سی بی بورڈ آف گورننس کا ویڈیو لنک اجلاس. نیشنل اسٹیڈیم کی تعمیر نو کے دوسرے مرحلے کی منظوری دے دی گئی. ایل سی سی اے گراؤنڈ کو اوول گراؤنڈ کی طرز پر اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ. محسن نقوی نے پی ایس ایل کے کامیاب روڈ شوز پر ٹیم کی محنت کو سراہا. کہا پوری کوشش ہے پی ایس ایل 11 کے میچز مظفر آباد اسٹیڈیم میں کروائے جائیں. اور کراچی میں 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس کا آغاز 25 دسمبر سے ہوگا. 18ویں عالمی اردو کانفرنس کو جشن پاکستان کے نام سے منسوب کیا گیا. صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے کہا بھارت سے کوئی ادبی شخصیت شرکت نہیں کر سکے گی. بھارتی ادیبوں کی آمد مشکل نہیں, ان کی واپسی مشکل بن جاتی ہے.